بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا مختصر مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں سے لڑائی نہیں کرتے جو کمزور مسلمانوں پر، کمزور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، کمزور لوگوں پر، مرد اور عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اللہ تو ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں لڑائی کرتے، اور آگے فرما رہے ہیں وجعل لنا من لدنك وليا، آپ ہمارے لیے کوئی ولی مددگار بنا لیجیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے امت مسلمہ پر میں جو برما کے مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، جو ویڈیو کے ذریعے دکھائے گئے، اور جس تشدد سے مارا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے مسلمانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں موجودہ دور کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی جہاں برہنہ کر کے ان کے گردنوں کو اڑایا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تمام امت مسلمہ کو، اور ہر وہ مسلمان جس پر ایمان اور اسلام جس کے دل میں ہو، برما کے مسلمانوں پر مظالم پر وہ مالی اپنی جانی مدد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے اس کی قیامت میں پکڑ بھی ہوگی اور پوچھ بھی ہوگی۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان حکمران پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ان مظالم کو دیکھ رہے ہیں اور وہ خاموش ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان حکمرانوں کو جو اس طریقے سے خاموش ہیں، اگر یہ خاموشی رہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ان حکمرانوں پر بھی وہی ہوگا جو ہمارے آج کمزور مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج میں مسلمانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلم حکمران برما کے مسلمانوں کے مظالم ختم نہیں کرتے تو مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ان سے لڑائی کرے، مقابلہ کرے اور ہمارے کمزور مسلمانوں کو بچائے۔ اور اگر نہیں بچایا تو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہوا کہ تم لڑائی نہیں کر رہے، قتال نہیں کر رہے ان لوگوں کے جن پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ بیچارے پکار رہے ہیں، وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر مسلم حکمران توجہ نہیں دیتے تو تمام امت مسلمہ کے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان پر توجہ دے اور ایک جماعت بنائے، اور جو ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو، خصوصاً ان ممالک کے اندر جو ان کے قریبی رہتے ہیں، اور رہنے کے بعد جائے ان سے مقابلہ کرے۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اللہ کی قسم کھاتا ہوں ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی، اس لیے کہ جب ہم نے دیکھ رہے ہیں اپنے مسلمانوں کے ساتھ اس بے ایمانہ تشدد کو، اور اس کے بعد ہم خاموش بنے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے اور آج اس توسط سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے اس بات کی نیت کر لیں کہ علل اعلان زبانی طور پر اور ہر طریقے سے اس آواز کو اتنا عام کر دیں۔ کہاں گئی ہماری وہ NGOs جو ایک ہندو ایک عیسائی مر جاتا ہے اس کے لیے مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں اقلیتوں پر مظالم ہو رہے ہیں. یہ برما میں جو ہو رہا ہے ان این جی اوزوں کو نظر نہیں آ رہا. وہ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ سانپ بن کر خاموش ہو گئے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی این جی اوز ہیں یہ صرف کفار کی حفاظت کے لیے بنی ہے, غیروں کی حفاظت کے لیے بنی ہے, یہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہیں بنی ہے. لہذا میں آپ کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں, مسلمانوں کی ہوں یا کوئی اور تنظیمیں ہیں, جو دعوے دار ہیں اس بات کی کہ ہم جو ہے امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم دنیا میں امن و امان چاہتے ہیں, کیا ان کو یہ ویڈیو نظر نہیں آتی؟ لہذا سب کو چاہیے کہ اس معاملے کو اٹھائیں تحریری طور پر, تقریری طور پر, اور اس کے بعد جب تک کہ ان مسلمانوں کو سکون نہیں ہوگا ہم بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.